بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کاظمہ کی شکست کی خبر جب شاہ فارس تک پہنچی تو ایوان کسریٰ کے سارے کمانڈرز حیران رہ گئے کہ مسلمانوں نے ان کے لشکر کو شکست دے دی ہے، اور انہیں اس بات پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہرمز مر گیا ہے۔ تو اب انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا سیریس لیا، اور شاہ فارس نے جنرل کارن بن کریانس کو 50,000 کا لشکر دے کر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے۔ جنرل کارن بھی ہرمز کی طرح 1,00,000 درہم والے تاج والا کمانڈر تھا۔ کارن اپنا 50,000 کا لشکر لے کر میدان مزار پر پہنچا، اور اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کی۔ اس نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کے لیے دریا کو اپنے پیچھے رکھا، تو اب مسلمان اس پر پیچھے کی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید بھی اپنا لشکر لے کر مزار کے میدان میں پہنچے۔ آپ نے صفیں درست فرمائی۔ اب فارسیوں کے لشکر سے ان کا جنرل آگے بڑھا، اور اس نے اپنے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو للکارا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سے نکل کر آگے بڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر سے ایک عام مجاہد حضرت ماکل آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک جھٹکے میں کارن کا سر اڑا دیا۔ یہ دیکھ کر سارے فارسی حیران رہ گئے کہ ہمارے اتنے بڑے کمانڈر کو ایک عام مسلمان نے قتل کر ڈالا ہے۔ لیکن اس بار وہ بھاگے نہیں، کیونکہ ان کے لشکر میں 2 اور کمانڈرز تھے جنہوں نے انہیں جنگ کی ترغیب دلائی، اور کہا کہ اس بار اگر ہم بھاگ کر شاہ فارس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، لہٰذا ہمیں مسلمانوں سے جنگ ہی کرنی پڑے گی۔ وہ 2 کمانڈرز آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم طائی کو لڑنے کا چیلنج کیا۔ تو حضرت عاصم اور حضرت عدی آگے بڑھے، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اب مسلمانوں اور پرشینز کے درمیان عام لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن چونکہ فارسیوں کا کوئی کمانڈر نہیں تھا تو تھوڑی دیر بعد ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 50,000 میں سے 30,000 فارسیوں کو مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیا۔ تو یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ مزار میں فتح عطا فرمائی۔ جب یہ خبر شاہ فارس تک پہنچی تو اس نے کہا اب مسلمانوں کو فارس سے بھگانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس نے 35,000 کا لشکر جنرل اندرزغر کو دیا، اور 1,00,000 کا لشکر جنرل بہمن جادویہ کو دیا، اور دونوں کو مقام ویلچا کی طرف روانہ کیا، اور اندرزغر کو کہا کہ تم اپنا لشکر لے کر ویلچا کے مقام پر پہنچو، اور کچھ دنوں بعد جنرل بہم جادویہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، تو دونوں مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دینا۔ جنرل اندرزغر 1,00,000 درہم والے تاج والا کمانڈر نہیں تھا، بلکہ وہ 50,000 درہم والے تاج والا کمانڈر تھا۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ اگر میں اکیلا مسلمانوں پر حملہ کروں گا اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دوں گا تو مجھے شاہ فارس 1,00,000 درہم والے تاج والا کمانڈر بنا دے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے بہمن جادویہ کے لشکر کا انتظار نہیں کیا اور ویلچا کے مقام پر پہنچا، اور اس نے جنگ کے لیے صفیں درست کرنا شروع کر دی، اور اس نے اپنے پیٹھ کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیچھے رکھا کہ مسلمان اس طرف سے پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ جنگ میں اہم بات اپنی پیٹھ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر دے۔ اندرزغر نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیچھے رکھا، لیکن فارسیوں کو جنگ میں پہاڑوں کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید اس معاملے میں اچھی طرح ماہر تھے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک پہنچی کہ اس نے اپنے لشکر کو کس طرح ترتیب دیا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، سواروں کو الگ کر دیا اور پیادوں کو الگ کر دیا، اور سواروں کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ان پر 2 کمانڈرز کو مقرر کیا، اور فرمایا کہ تم دونوں پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ، جب دیکھو کہ فارسی اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں
ان کو اپنی پیٹھ کا کوئی خیال نہیں ہے تو تم ان پر پیچھے سے حملہ کر دینا۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنا آدھا لشکر لے کر مقام ویلچا کی طرف بڑھے اور کچھ ہی دیر بعد ویلچا جا پہنچے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اس بار جنرل اندر زگر نے حضرت خالد بن ولید سے لڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سے آگے بڑھے اور فارسیوں کے 1000 مرد کو للکارا۔ بٹ ویٹ، 1000 مرد؟ اصل میں فارسی اس جنگ میں اپنے ایک پہلوان کو لائے تھے جو بہت ہی طاقتور تھا، اسے 1000 مرد کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے اسے 1000 مرد کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اسے جنگ کے لیے للکارا تو وہ آگے بڑھا اور تھوڑی ہی دیر بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کا کام تمام کر دیا اور اندر زگر سے کہا، یہ ہے تمہارا 1000 مرد۔ اب مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس بار فارسی بھی پرجوش طریقے سے لڑ رہے تھے کیونکہ ان کا کمانڈر ان کے درمیان موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد بن ولید نے پلان کے مطابق مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تو مسلمان ایک دائرے کی شکل میں پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کا لیفٹ اور رائٹ اپنی اپنی جگہ پر تھا، صرف درمیان والے مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے، بالکل اس طرح۔ جب فارسیوں نے دیکھا کہ مسلمان ہم سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو اندر زغر نے کہا، کوئی بھی مسلمان بچنے نہ پائے، سب کو مار ڈالو۔ اب فارسیوں کا سارا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اپنے بیگ کی حفاظت کا خیال نہ رہا اور ان کا بیگ بالکل بے حفاظت رہ گیا۔ جیسے ہی فارسیوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور مسلمانوں پر حملہ کیا تو اچانک ان کے پیچھے سے بہت تیزی سے مسلمانوں کے 2 لشکر آگے بڑھے اور مسلمانوں نے فارسیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب مسلمانوں نے فارسیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اور 35,000 میں سے 100 کے علاوہ سب کو واصل جہنم کیا۔ تو یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ ویلچا میں یہ عظیم فتح عطا فرمائی۔